کہ عباس سجدے میں جو جملہ دہرا رہا تھا میں وہ جملے پڑھے. عباس کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ. اگلی سطر سننا جو غازی کے نوکر بیٹھے. بی بی کہتی عباس نے دنیا میں آتے کہا اشہد ان حسین و امامی، گواہی دیتا ہوں حسین میرا امام ہے. علی نے مانگا تھا بیٹیوں کے پردے کی خاطر. اللہ اس گلشن کو سدا مہکتا رکھے. شہزادی اس صحن کو کبھی کسی بد نظر کی نظر نہ لگے. یہ گلشن سدا ایسے ہی مہکتا رہے. غازی کے علم کے سائے میں رہو. آج ہماری بہنوں بیٹیوں کو کوئی مصیبت آئے وہ سیدھی علم عباس پہ جاتی ہیں، رو کے کہتی ہیں غازی میرا بھائی مصیبت میں ہے. اس بہن کو کیا تسلی ہوتی ہے؟ میں رو کے کہوں گی عباس مان جائے گا. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ ہماری بہنوں کو عباس پہ اتنا مان ہے، عباس کی اپنی بہنوں کو عباس پہ اتنا. تو میں نے آپ کے سامنے فضائل پڑھے بی بی ام البنین کے. کتابیں کہتی ہیں جب یہ آئی ہے نا سیدوں کے دروازے پہ، اس بی بی نے پاؤں نہیں رکھا، پیشانی رکھی. علی کی بیٹیاں حجرے میں عبادت میں مصروف تھی. پتہ چل گیا کہ ماں آ رہی ہے. میری آقا زادیاں حجرے سے اٹھی تو بی بی ام البنین حجرے میں داخل ہو گئی. رو کے ہاتھ باندھ کے دی شہزادیوں ماں بن کے نہیں کنیز بن کے. اللہ نے ام البنین کو عباس جیسا بیٹا دیا. اب میں تمہارے رونے کے لیے جملہ پڑھوں. کتابیں کہتی ہیں عباس اتنا زمین پہ نہیں چلا جتنا بہنوں کے ہاتھوں میں رہا. کتابیں کہتی ہیں غازی کی بہنوں نے وقت مقرر کیے ہوئے تھے. ظہر تک عباس میں اٹھاؤں گی، مغرب تک کلثوم تو اٹھائے گئے. اتنا عباس ہاتھوں میں رہے کہ جب چلنے کے قابل ہو گئے نا عباس تو ایک دن اپنی ماں کی حویلی میں آئے. بی بی ام البنین کی آواز غازی کہاں سے آیا؟ عباس کی آواز اماں بہنوں کے گھر سے. بس یہ آخری بار بہن کہا عباس نے. غازی کی ماں کو جلال آ گیا. جلال میں آ کر ہی میرے سامنے کھڑا ہو کس کو بہن کہا ہے؟ عباس کہتا اماں زینب بہن، اماں کلثوم بہن. بی بی رو کے کہتی غازی پہلے تو بچہ تھا میں نے تجھے نہیں روکا. عباس اب تو جوان ہو رہا ہے میں تجھے آج بتاؤں وہ تیری بہنیں نہیں وہ تیری آقا زادیاں ہیں. عباس وہ تیری آقا زادیاں ہیں، تو ہے کنیز کا بیٹا، وہ ہے بطول کی بیٹیاں. اتنا جملہ کہنا تھا. غازی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں کنیز کا بیٹا ہوں. ہاں عباس تو کنیز کا بیٹا. پھر زندگی گزر گئی. غازی نے زینب کو بہن نہیں کہا. حسرت رہی علی کی بیٹی کی کہ عباس بہن کہے. جب بھی بی بی کہتی عباس مجھے بہن کہہ رہو کہتا کیسے کہوں میری ماں کا حکم ہے. اتنی وفا کی ہے بی بی ام البنین نے. جو کربلا کے ظاہر بیٹھے وہ میری گواہی دینا. آج بھی مولا عباس کی زری پہ جائے نا جی دائیں ہاتھ ایک دروازہ ہے اسے کہتے ہیں باب ام البنین. یہ مولا عباس کی زری کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. وہاں باقاعدہ نام نہیں لکھا ہوا. اس کی نشانی یہ ہے وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے. آپ کسی بھی خدام سے پوچھیں گے کہ باب ام البنین کہاں ہے وہ آپ کو وہ دروازہ دکھا دے گا. وہ دروازہ ہے وہاں پہ ہدیہ کی جاتی ہے نماز بی بی ام البنین کو اور بی بی سے توسل کر کے حاجات مانگی جاتی ہیں. میں نے یہ پڑھ دی دروازے کی فضیلت. اب مجھ سے پوچھو یہ دروازہ وہاں ہے کیوں؟ کتابیں کہتی جب پہلی بار آئی تھی نا غازی کی ماں کربلا تو جہاں آج دروازہ ہے وہاں آ کے رک گئی تھی. بی بی کمر جھک گئی تھی. آنکھیں بی بی کی بینائی چلی گئی تھی. سر چاندی کی طرف سفید ہو گیا تھا. غازی کی ماں نے کہا باکر یہ کس کی قبر ہے؟ باکر کی آواز ہے اماں تجھے غازی کی قبر پہ لے کے آئی. رو کے کہتی نا میں غازی کو رونے نہیں آئی میں حسین کو رونے آئی ہوں. میں حسین کی ماں ہوں. ادھر بی بی کا چہرہ قبر حسین کی طرف ہوا. حسین کی قبر ہل گئی. آواز آئی نا اماں پہلے غازی کی قبر پہ جا. اب جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو میں غلط پڑھوں مجھے آواز معاف نہ کرے. تیری آنکھ کے آنسوں کے لیے میں نے قسم دی ہے. بی بی کی آواز آئی باکر چل ملوا مجھے غازی سے. جناب باکر نے ماں کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کے غازی کی قبر
قبر پہ لائے، رو کے کہا ماں یہ ہے تیرے عباس کی قبر، میں غلط پڑھوں غازی کا مشکل بنوں، کتابیں کہتی بی بی ام البنین نے قبر پہ ہاتھ مارے، رو کے کہتی باقر میں نے تجھے کہا تھا مجھے غازی کی قبر پہ لے جا، تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے آیا ہے۔ فرمایا نام ماں یہ غازی کی قبر ہے۔ بی بی تڑپ کے کہتی باقر میرا عباس گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، اس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، یہ عباس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ باقر رو کے کہتے جتنا ملا اتنا لے، جتنا ملا اتنا لے آیا۔